بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہود و نصارہ کا شکوہ، اور کہا یہود نے اور نصارہ نے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اس کے پیارے ہیں۔ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، جواب شکوہ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم لوگ تو معمولی آدمی ہو جنہیں پیدا کیا ہے، بلکہ تم لوگ تو معمولی آدمی ہو جنہیں پیدا کیا ہے۔ بشرن میں تنوین برائے تقلیل ہے، تنوین برائے تحقیر ہے، حقارت کے لیے تم تو ایک معمولی لوگ ہو، یعنی تمہاری کوئی حیثیت نہ رہی۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ اللہ معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں یہود و نصارہ کا شکوہ ہے۔ ان کا شکوہ یہ تھا کہ ہم لوگ اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، یعنی ہم نیک لوگوں کی اولاد میں سے، کہ ہم حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں، ہم تو بڑے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو جواب شکوہ آیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے پسندیدہ ہو، پھر اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے؟ اور آگے تذکرہ بھی آیا کہ اللہ عذاب گناہوں کی وجہ سے دیتا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اور فرمایا تم لوگ تو معمولی لوگ ہو، یعنی تم بے حقیر لوگ ہو، اور جنہیں پیدا کیا گیا، اصل انسان کی عزت تو اعمال سے ہے۔ تم نے اعمال کو اختیار نہیں کیا، نسب انسان کو عزت نہیں دیتا، اعمال عزت دیتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ پابند نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، اور جو آدمی گناہ کرے جس کو چاہے وہ اللہ عذاب دے۔ اب وہ اللہ عذاب اور معافی کیسے کر سکتا ہے؟ جواب یہ کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے، اور اسی کی طرف تم سب نے پلٹ کر جانا ہے۔ جب لوٹ کر اسی کی طرف جاؤ گے تو وہ حساب و کتاب لے گا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اعادہ سابق برائے تاکید و اتمام حجت، اعادہ سابق برائے تاکید و اتمام حجت۔ اے اہل کتاب، یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، وہ بیان کرتا ہے تمہیں رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، ان تقولوا لئلا تقولوا، ان تقولوا نیچے لکھے، لئلا تقولوا، تاکہ تم لوگ یہ نہ کہو ما جاءنا من بشیر، کہ نہیں آیا ہماری طرف کوئی خوشخبری دینے والا اور کوئی ڈرانے والا۔ یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا یقیناً تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول، تو یہ جو اضافت ہے یہ اضافت تشریفیہ ہے، مقام اور مرتبے کا اظہار ہے کہ وہ معمولی شخص نہیں تھا، وہ ہمارا پیغمبر تھا۔ اس پیغمبر کا کام کیا تھا کہ وہ بیان کرتا تھا تمہیں، یبینو کے نیچے احکام شریعت، وہ بیان کرتا تھا تمہیں شریعت کے احکامات رسولوں کے ایک وقفے کے بعد۔ فترت وحی اس کو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آیا۔ تقریباً 570 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تقریباً فاصلہ 570 سال کا ایک طویل فاصلہ ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں فترت وحی، کہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں وحی آنا بند ہو گئی تھی، چونکہ پیغمبر کوئی نہیں تھا اس لیے وحی نہیں آ رہی تھی۔ تو بیان کیا کہ ہم نے پیغمبر بھیجا تمہاری طرف فترت وحی کے بعد، یعنی رسولوں کے ایک وقفے کے بعد۔ یہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم وحی کی تعلیمات سے محروم تھے، تو پیغمبر آخر الزمان کو بھیج کر اس کو جاری کیا۔ کیوں بھیجا ان کو؟ لِأَلَّا تَقُولُوا، تاکہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ بشیر کا تعلق ہے مومنین کے ساتھ، نذیر کا تعلق ہے کفار اور فساق فجار کے ساتھ۔ بس یقیناً تمہارے پاس آ چکا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں یہ جو نذیر ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس طرح ڈرانا جس ڈرانے میں شفقت ہو، محبت کے ساتھ جو ڈرایا جاتا ہے وہ نذیر ہے۔ اب سانپ بھی انسان کو ڈرا رہا ہے، اژدہا بھی ڈراتا ہے، کوئی چیتا اور شیر آ جائے انسان اس سے بھی ڈر جاتا ہے، لیکن وہ جو ڈرا رہے انسان کو خوفزدہ کر رہے ہیں یا جنات اور شیاطین، ان میں شفقت نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا ڈرانا اس طرح ہے جیسے والدین، اب والد ڈراتا ہے بیٹا یہ کنارے پہ نہیں جانا، اوپر دیوار نہیں ہے، کہیں تم چھت سے نیچے نہ گر جاؤ، آگ کے قریب نہیں جانا تم آگ میں جل نہ جاؤ، فلاں گھڑے کے قریب نہیں جانا تم گر نہ جاؤ، فلاں تالاب میں نہ جانا تم ڈوب نہ جاؤ۔ تو یہ ڈرانا شفقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اسی طرح نذیر ہیں، شفقت کے ساتھ ڈراتے۔ اب اللہ نے بشیر اور نذیر کو بھیجا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، نقض عہد کا تیسرا نمونہ۔ نقض عہد کا تیسرا نمونہ، دو نمونوں کا تذکرہ پہلے ہوا تھا اور یہ تیسرا نمونہ ہے، یعنی یہود کی عہد شکنی۔ نقض عہد کا تیسرا نمونہ، اس کے نیچے بریکٹ میں لکھیں، یعنی یہود کی عہد شکنی۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں، اذ جعل فیکم انبیاء، کہ بنایا تمہارے اندر انبیاء کو، وجعلکم ملوکا، اور دی تمہیں بادشاہت، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ دیا جو اللہ نے جہان والوں میں سے کسی ایک کو نہیں دیا۔ دیکھیں اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ نعمتوں کو یاد کرنا کنایا ہے نعمتوں کا شکر ادا کرو، نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اب ان نعمتوں میں کون سی نعمتیں؟ آگے تذکرہ فرمایا، نمبر 1 پہلی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، تو اس کے نیچے لکھیں انبیاء کے نعمت معنوی۔ نعمت معنوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ وجعلکم ملوکا، نعمت حصی، اور اللہ نے تمہارے اندر بادشاہ پیدا کیے۔ تو یہ دو بڑے انعامات، سلطنتیں بھی تمہیں دی اور تمہارے اندر انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو تعبیر اختیار کی ہے، تعبیر کے اندر کیا فرمایا؟ جعل فیکم انبیاء، بنائے تم میں سے انبیاء، اور بادشاہت میں ان کی طرف نسبت کی کہ تمہیں بادشاہت دی۔ نبوت میں نہیں کہا کہ تم سب کو نبی بنایا، دیکھیں یہ نہیں کہا جعلکم انبیاء، بلکہ کیا کہا؟ جعل فیکم انبیاء، لیکن سلطنت کی نسبت سب کی طرف کی، وجعلکم ملوکا، کہ تم سب کو بادشاہ بنایا۔ نبوت کی نسبت سب کی طرف نہیں کی اور سلطنت کی نسبت سب کی طرف کی، اس لیے کہ نبی سب نہیں ہوتے، نبیوں کا ان میں سے انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے انسانوں میں بھی فرشتوں میں بھی، ان کو اللہ اپنا رسول بناتا ہے۔ تو اللہ نے سب کو نبی نہیں بنایا، بلکہ ان میں سے بعضوں کو اللہ نے نبی بنایا۔ لیکن بادشاہت میں نسبت کی، اللہ نے تمہیں بادشاہت دی۔ تو یہ اس طرح ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے انبیاء علیہ السلام کو اور حضور کو بھیجا،
قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبی بنایا، لیکن جب بادشاہت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں قریش کو اللہ نے سلطنت دی، تو سلطنت کی نسبت سب کی طرف ہوتی ہے۔ جب اس قبیلے کا کوئی بادشاہ ہو تو گویا کہ وہ سب بادشاہ ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک عزت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک معنوی چیز ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سلطنت اور دولت کی نسبت تمام کی طرف ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام میں نبی بنانا ایک بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، اس لیے اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیں وہ چیزیں کہ جو اللہ نے جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ اب وہ یہاں تذکرہ ہے بریکٹ میں خاص نعمتوں کا۔ خاص نعمتیں کیا دیں؟ بادل کا تمہارے اوپر سایہ کرنا، بٹیر کا کھانا، ترنجبین کا تمہارے لیے اترنا۔ اب یہ خاص نعمتیں اللہ نے تمہیں دیں کہ تم سے پہلے اللہ نے کسی کو بھی یہ نعمتیں تم سے پہلے کسی کو بھی اللہ نے یہ نعمتیں نہیں دی، یعنی نہ ان کو اللہ نے بٹیر کا وہ دیا اور نہ اللہ نے ان کو بادل کا سایہ کیا، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعامات ہیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم تم داخل ہو جاؤ مقدس شہر میں، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے، ولا ترتدوا، اور تم نہ پھرنا، علی ادبارکم، اپنی پیٹھوں پر، تم اپنی پیٹھوں پر مت پھرنا، مت پلٹنا، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم پلٹو گے نقصان اٹھانے والے بن کر، ورنہ تم پلٹو گے نقصان اٹھانے والے بن کر۔ دیکھیں یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں، مقدس کے نیچے لکھیں شام۔ یہ جو شام کی سرزمین تھی، فلسطین کی سرزمین، اس میں تم داخل ہو جاؤ، اور اللہ نے یہ تمہارے لیے بات لکھ دی ہے، اور تم لوگ ایڑیوں کے بعد من پلٹو، یعنی جو شریعت کا حکم ہے تم اس حکم کو پورا کرو۔ اگر تم اس طرح پلٹ کر آؤ گے تو یقیناً تم لوگ خسارے والے ہوگے، ورنہ تم لوگ خسارے والے ہوگے۔ تو دیکھیں اس آیت کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو ذکر فرمایا کہ تم مقدس شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور اطمینان کے ساتھ جاؤ۔ اصل بات یہ ہے، لکھیں، دیکھیں بنی اسرائیل کا اصل وطن تھا شام اور فلسطین، بنی اسرائیل کا اصل وطن تھا شام اور فلسطین۔ فرعون نے ان کو مصر لا کر وہاں غلام بنایا تھا، مصر لایا اور فرعون نے ان کو وہاں غلام بنا دیا۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اب انہیں حکم ہوا کہ تم اپنے اصلی شہر میں داخل ہو جاؤ، یعنی فلسطین میں۔ اس وقت فلسطین پر قوم عمالقہ اس کا تسلط تھا۔ قوم عمالقہ ایک جبار اور ایک سرکش قوم گزری ہے۔ جب بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم ان سے لڑو، جہاد کرو اور اپنے اصلی ملک میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے آگے سے انکار کر دیا۔ آگے بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ موسیٰ اور اس کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھنے والے، یعنی ہم لڑنے والے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں دو شخص تھے، انہوں نے بھی ان سب کو نصیحت کی، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ ایک ہیں یوشع بن نون اور دوسرے ہیں کالب بن یوقنہ، کالب کاف الف باریک کاف کے ساتھ، کالب بن یوقنہ۔ یہ دو شخص موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ انہوں نے بھی قوم کو سمجھایا کہ بھئی داخل ہو جاؤ اور تم ان قوم عمالقہ سے لڑو، اللہ تمہیں فتح دے گا، اللہ کی مدد ہوگی۔ تو انہوں نے نہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانی، نہ حضرت ہارون، اور نہ ان یوشع بن نون اور کالب بن یوقنہ کی۔ تو جب انہوں نے بات کو تسلیم نہ کیا اور آگے سے گستاخی بھی کی کہ بھئی اللہ لڑے اور موسیٰ علیہ السلام جا کر لڑے، تو پھر اللہ نے ان کو سزا یہ دی کہ یہ لوگ پھر وادی تیہ میں 40 سال تک سرگرداں پھرتے رہے۔ اب آگے تذکرہ آئے گا کہ ایک وادی تھی، ایک چٹیل میدان تھا، ایک جنگل اور بیابان تھا، تو اب یہ لوگ اسی میں پھرتے رہتے، دن بھر چلتے چلتے، رات ہوتی اب سوئیں گے، صبح اٹھتے پھر وہی وادی ہوتی۔
پھر چلتے چلتے پھر اٹھتے پھر وہی وادی ہوتی، تو 40 سال تک یہ لوگ اسی میں کیا رہے، سرگرداں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا اور ذلت دی۔ تو اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ 40 سال تک اسی وادی تیہ میں رہے، اور یہ وادی تیہ میں سرگرداں راستہ تلاش کرتے رہے، لیکن ان کو کوئی منزل نہ ملی۔ اور پھر وہیں پر اللہ نے ان کے لیے انتظام تو کھانے پینے کا کر دیا تھا کہ اللہ نے ان کے لیے ترنجبین کا، بٹیر کا اللہ نے انتظام کیا، لیکن گستاخی کی وجہ سے اللہ نے ان کو سزا دی۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو سرگرداں پھرنا ہے، اس سے مراد ذلت اور رسوائی ہے۔ وہ کہتے ہیں 40 سال گھومے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا۔ وہ کہتے ہیں اس قدر بڑا میدان نہیں تھا، بلکہ میدان جو تھا وہ 40 میل کے طول تھا، اور 15 جو تھا اس کے لیے عرض تھا، تو اس میں اتنا گھومنا ممکن نہیں۔ تو ان کی رائے یہ ہے کہ مراد یہاں ذلیل اور رسوا ہونا ہے، لیکن دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ 40 سال تک اسی میدان میں سرگرداں پھرتے رہے۔ تو جہاں سے چلے تھے وہیں آ گئے، بھلا کیوں نہ آتے زمین جو گول ہے۔ تو وہ جہاں پورا دن چلتے چلتے صبح اٹھتے تو پھر وہیں ہوتے تھے۔ تو یہ 40 سال اللہ نے ان کو پھر سزا دی۔ تو وہی تذکرہ ہے، اے میری قوم داخل ہو جاؤ تم زمین میں، بریکٹ میں لکھیں جہاد کے ارادے سے، زمین میں داخل ہو جاؤ جہاد کے ارادے سے، نہ کہ سیر اور تفریح اور سیاحت کے لیے، اور مقدس زمین میں۔ اور مقدس کون سی ہیں؟ شام۔ اسے مقدس اس لیے کہا کہ انبیاء علیہ السلام جتنے پہلے آئے ان انبیاء علیہ السلام کی رہائش، اکثر انبیاء علیہ السلام وہاں ٹھہرے، انبیاء علیہ السلام کی وہاں قبریں بھی بنی، اسی لیے اسے کہتے ہیں مقدس۔ اور وہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، مسجد اقصیٰ، تو اس اعتبار سے بھی وہ بابرکت جگہ ہے۔ حدیث میں بھی وہاں نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر آیا ہے۔ التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے، بس تم لوگ نہ پھرنا اپنی پیٹھوں کے بل، اپنی پیٹھوں کے بل نہ پھرنا۔ یہ کنایا اس بات سے ہے کہ تم حکم عدولی نہ کرنا، اللہ کے حکم کو ترک نہ کرنا، ورنہ تم لوگ پلٹ کر آؤ گے تو تم نقصان والے ہوں گے، نقصان والے بن کر تم لوگ پلٹو گے۔ قالوا یا موسیٰ، اب ان کی قوم نے کہا اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، یقیناً اس ملک شام میں ایسی قوم ہے جو بڑی زوراور ہے۔ فیہا ضمیر کا مرجع ہے مقدسہ، یعنی وہ جو شہر مقدسہ شام ہے، اس ملک شام کے اندر قوماً نیچے لکھے قوم عمالقہ، یقیناً اس میں جو قوم عمالقہ ہے جبارین بڑی زوراور ہے، بڑی طاقتور ہے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے اس میں، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے، یعنی جب وہ اگر خود نکلیں گے اور ہمیں کہیں گے کہ حضرت آئے تو ہم جائیں گے، ورنہ ہم لڑنے والے نہیں۔ تو یہ مجنون تھے، دودھ پینے والے، یہ خون دینے والے نہیں تھے۔ تو ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے یہاں تک کہ وہ خود نکل جائیں اس سے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر وہ نکل جائیں گے حضرت اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ وہ نکلیں گے تو ہم داخل ہوں گے، ورنہ ہم داخل ہونے والے نہیں۔ یہ لوگ تھے، یہ کمزور ایمان والے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے یہ جو لوگ تھے ان کا ایمان پختہ نہیں تھا۔ دیکھیں صحابہ اکرام بڑے پختہ ایمان والے لوگ تھے۔ اب آگے بات آ رہی ہے، قال رجلان من الذین، تو دو شخصوں نے کہا ان میں سے۔ اب رجلان کے نیچے لکھے یوشع بن نون، کالب بن یوقنہ، دو آدمیوں نے کہا ان میں سے، یخافون، کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، متقی پرہیزگار تھے۔ انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا تھا۔ انہوں نے کہا داخل ہو جاؤ دروازے سے، بس جب تم داخل ہو جاؤ گے دروازے سے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، یقیناً تم ہی لوگ غالب ہوں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ بھروسہ کریں اللہ ہی پر اگر تم لوگ ایمان والے ہو۔ تو یہ جو دو آدمی تھے یہ پکے پختہ ایمان والے لوگ تھے،
انہوں نے بھی ان کو نصیحت کی کہ بھئی تم لوگ باز آ جاؤ، جاؤ اللہ کی مدد ہوگی، لیکن انہوں نے ان کی بات کو بھی نہ مانا۔ اب اللہ نے ان کی تعریف میں دو باتیں فرمائی، کہا یہ دو آدمی وہ تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ معلوم ہوا جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا، جو خالق سے ڈرتا ہے اس کے دل میں مخلوق کا خوف نہیں ہوتا۔ نمبر دو، اللہ نے فرمایا اللہ نے ان پر انعام کیا تھا، یعنی ان کو ہدایت اور استقامت اللہ نے دی تھی۔ اس لیے یہ انسان کا کمال نہیں ہوتا کہ اگر وہ ہدایت پر ہو، استقامت پر ہو، جری اور بہادر ہو، یہ اللہ کا اس پر فضل ہوتا ہے۔ تو ان دونوں نے کہا تم داخل ہو جاؤ دروازے سے، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور تم اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم لوگ ایمان والے ہو۔ قالوا یا موسیٰ، جواب قوم نے کہا اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی، ابداً کبھی بھی، ما داموا فیہا جب تک وہ موجود ہوں گے اس میں، جب تک وہ موجود ہوں گے اس میں۔ فیہا کی ضمیر کا مرجع وہی ارض مقدسہ، جب تک وہ لوگ اس شہر کے اندر موجود ہوں گے ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ دیکھیں ان بھی تاکید ہے، اور لن داخل کیا فعل مضارع پر وہ بھی تاکید ہے، اور ابداً بھی تاکید ہے، ما داموا بھی تاکید ہے۔ تو اتنے بزدل تھے، ایک جملے میں کتنی تاکیدیں لائی؟ چار تاکیدیں لا کر کہیں یقیناً ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی جب تک وہ اس شہر میں موجود ہے۔ بھئی تم داخل نہیں ہوں گے تو علاقہ کیسے فتح ہوگا؟ کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، حضرت آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، پس تم دونوں جا کر لڑو، یقیناً ہم تو بیٹھنے والے ہیں، ہم تو بیٹھنے والے ہیں، یعنی ہم لڑنے والے نہیں ہیں، آپ جاؤ آپ کا رب جا کر لڑے۔ اب یہاں آپ جاؤ آپ کا رب جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا یعنی آپ جاؤ آپ کا رب آپ کی مدد کرے گا، آپ کی نصرت کرے گا، تو آپ کو فتح ہو جائے گی، ہم لوگ یہاں انتظار کریں گے، جب فتح ہو گئی پھر ہم آئیں گے۔ یا آپ جاؤ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، مراد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فرشتوں کو اتار دے گا، فرشتے اتریں گے، اللہ کی نصرت ہوگی تو اللہ رب العزت آپ کو فتح دے گا، تو ہم یہاں منتظر ہوں گے۔ اور یا انہوں نے یہ جملہ استہزان کہا کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب، یعنی تم جانو تیرا رب جانے، ہم جانے والے نہیں۔ جیسے آج کسی کو دعوت دو، وہ کہتے ہیں جی تو جا تیرا رب جانے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یا تو یہ کنایہ ہوگا اور یہ عدم دلچسپی کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی تو تیرا رب جانے، ہم یہ کام نہیں کرتے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پر یہ لوگ جو ایمان لانے والے تھے ان کی کیا حالت ہے؟ وہ کہتے ہیں کون لڑے؟ خدا لڑے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ اکرام جب غزوہ بدر کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تمہاری کیا رائے ہے؟ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، ہماری تعداد کم ہے، ہم لڑیں نہ لڑیں؟ ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں، اسلحہ بھی نہیں۔ تو مہاجرین میں انصار میں صحابہ اکرام کھڑے ہوئے، تو حضرت سعد بن عبادہ بھی کھڑے ہوئے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہو گے سمندر میں چھلانگ لگا دو، ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ حکم دو گے آگ میں چھلانگ لگاؤ، ہم آگ میں چھلانگ لگائیں گے۔ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، ہم خود بھی قربان ہوں گے، اپنے بچوں کو بھی آپ پر قربان کریں گے، لیکن دشمن کو آپ کے قریب نہیں آتے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کے صحابہ، اور سمجھ گئے، اور وہ تھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یقینی اور قطعی حضور سے محبت تھی، اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، تب جا کر یہ آنے والی امت تک دین متین صحیح طور پر پہنچا ہے۔ تو بہرحال قال رب انی لا املک الا نفسی، مناجات موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں مالک نہیں ہوں الا نفسی و اخی، مگر اپنے نفس کا اور اپنے بھائی کا۔ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، پس تو تفریق کر دے ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان، تفریق کر دے یا اللہ تو یعنی عذاب کا فیصلہ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں مالک نہیں ہوں مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام، اخی سے مراد ہارون علیہ السلام
اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کا ذکر نہیں کیا، حضرت یوشع کا اور حضرت کالب کا، حالانکہ وہ بھی ایمان والے تھے۔ تو یہ تو نمبر ایک، موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبروں کا تذکرہ کر دیا، اپنا اور اپنے بھائی کا، تو جب پیغمبروں کا تذکرہ آ گیا تو وہ تو امتی ہیں، وہ ضمناً اس میں شامل ہو گئے، وہ طبعاً اس میں شامل ہو گئے۔ یہ نمبر دو، موسیٰ علیہ السلام نے ان کا تذکرہ زبان سے نہیں کیا لیکن دل میں وہ موجود تھے۔ یہ نمبر تین، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ ان کا نام بھول گئے ہوں، نسیان ہوا ہو۔ یہ نمبر چار، یہاں تذکرہ نہیں ہے، کسی شے کا ذکر نہ ہونا اس کے نہ ہونے کو مستلزم نہیں ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے تذکرہ کیا ہو۔ تو بہرحال انہوں نے ذکر کیا جو اصلاً ہے اور جو طبعاً ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو کہا اے اللہ ہمارے اور ان فاسق قوم کے درمیان میں فیصلہ کر۔ قالا، قالا کا فاعل اللہ ہے، لکھیں قالا کے نیچے لفظ اللہ، عنوان ہے فیصلہ خداوندی۔ اللہ رب العزت نے کہا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، یقیناً یہ زمین حرام کر دی گئی ہے ان پر 40 سنتاً 40 سال تک، یتیہون فی الارض، یہ سرگرداں پھریں گے اس زمین میں، سرگرداں پھریں گے اس زمین میں۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، آپ نہ غم کھاؤ فاسق قوم پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا ہم نے یہ پاکیزہ زمین ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دی، اب یہ لوگ زمین میں سرگرداں پھریں گے۔ تو یتیہون فی الارض کے نیچے لکھیں میدان تیہ میں یہ 40 سال تک سرگرداں پھرتے رہے۔ بس آپ مایوس نہ ہوں، غم نہ کھائیں فاسق قوم پر، یعنی یہ نہ دیکھیں کہ یہ لوگ 40 سال تک اس میں ہیں تو ان پہ آپ کو ترس نہ آئے۔ جب یہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے تو اللہ کی طرف سے اب ان پر سزا ہے، اور جب ظالم کو اللہ سزا دے نافرمان کو تو اس پر غم نہیں کھانا چاہیے، اس کی سزا کو نہ دیکھو، اس سے پہلے کے جرم کو دیکھو کہ اس نے جرم کتنا بڑا کیا۔ اب ایک آدمی کا ہاتھ کٹا ہے اور وہ آ رہا ہے رو رہا ہے، کوئی بولے یار بڑا ظلم ہو گیا اس کا ہاتھ کاٹا، تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے چوری کر کے دوسرے کا کتنا قیمتی مال ضائع کیا، یا ایک کو قصاص میں قتل کیا، جی ظلم ہوا، اس کا سر کٹ گیا، خون بہ رہا ہے، اس نے جو کئیوں کو قتل کیا، ملک میں بدامنی پھیلائی۔ تو اس لیے فاسق قوم پر تم غم نہ کھاؤ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، تفہیم بنی اسرائیل و قصہ حابیل و قابیل۔ تفہیم بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کو بات سمجھانا ہے، اور حابیل اور قابیل کا یہاں قصہ ہے، اور آپ تلاوت کیجئے ان پر حضرت آدم کے 2 بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ آپ ان پر تلاوت کیجئے۔ اذ قربا قرباناً، جب دونوں نے پیش کی قربانی، جب دونوں نے پیش کی قربانی، فتقبل من احدہما، تو قبول کی گئی ان میں سے ایک کی، ولم یتقبل من الآخر، اور نہیں قبول کی گئی دوسرے کی۔ قال لأقتلنک، تو ایک نے کہا میں ضرور بے ضرور تجھے قتل کروں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو اس نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے یہ 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو اہلیہ ہیں ان کا نام حضرت حوا ہے، اور وہاں اس وقت حکم یہ تھا کہ جو پیدا ہوتے تھے ایک بطن سے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا، اور جو دوسری مرتبہ پیدا ہوتے تھے تو ان میں اب پہلے والا اگر لڑکی ہوتی پہلے بطن سے، دوسرے والے میں لڑکا ہوتا، ان کا نکاح ہوتا۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا۔ اب چونکہ کائنات کا آغاز تھا تو اس وجہ سے وہاں پر جو یہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں افتراق بطون بمنزل افتراق نسب کے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں افتراق بطون بمنزل افتراق
نسب کے ضرورتاً تھا کہ وہاں جو افتراق بطون ہیں یعنی الگ الگ پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں وہ اس طرح تھا جس طرح افتراق نسب ہو، جس طرح نسب الگ الگ ہو تو نکاح ہوتا ہے، تو وہاں بھی ضرورتاً افتراق بطون قائم مقام افتراق نسب کے تھا۔ اب ان میں یہ جو دونوں بھائی تھے تو ان میں سے ایک بھائی نے اللہ کے سامنے صدقہ پیش کیا، وہ تھا حابیل۔ حابیل نے اللہ رب العزت کے نام پر بڑا ایک مینڈا دمبا ذبح کیا، بڑا قیمتی بڑا خوبصورت اللہ کے نام پہ ذبح کر کے پہاڑ پہ رکھا، تو اس وقت آسمان سے ایک آگ آئی اور اس نے اس کو کھا لیا، تو یہ علامت ہوئی کہ اللہ نے اس کا صدقہ قبول کیا۔ جو دوسرا بھائی تھا قابیل، اب اللہ کے نام پہ دینے کی باری آئی تو اس نے غلہ لیا، اور وہ غلہ بھی بڑا ہلکا، بیکار جو کسی کام کا نہیں، جانوروں کے کھانے کا بھی نہیں، ایسا ہلکا سا غلہ لیا، کہا یہ اللہ کے نام پر۔ اب اس کو پہاڑ پہ رکھا تو اس کو آگ نے نہ کھایا، تو اس کو اس پر کیا ہوا؟ حسد، کہ دیکھو جو بھائی نے کیا اس کو تو قبول کر دیا اور میرا یہ قبول نہیں ہوا، تو حسد میں پھر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ تو یہ واقعہ ہے، قرآن کریم سے اس کی تائید ہو رہی ہے کہ ایک کا صدقہ اللہ نے قبول کیا اور دوسرے کا صدقہ قبول نہیں کیا۔ قرآن کریم کی آیات سے اسی کی تائید ہو رہی ہے، اس لیے محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ یہی واقعہ تھا، اسی وجہ سے قابیل کو حسد ہوا اور اس نے حابیل کو قتل کیا۔ بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اب چونکہ حکم یہ تھا کہ جو لڑکی ایک دفعہ پیدا ہو اس کا نکاح دوسرے والے سے ہوتا، تو اب جو پیدا ہوئی تھی قابیل کے ساتھ وہ ذرا خوبصورت تھی، جو پیدا ہوئی حابیل کے ساتھ وہ بدصورت تھی، تو اب جب نکاح ہوا تو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو بہن ہے اس کا حابیل سے ہونا تھا، حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی اس کا قابیل کے ساتھ ہونا تھا، تو قابیل کے ساتھ جس کا ہونا تھا وہ ذرا بدصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جس کا ہونا تھا وہ خوبصورت تھی۔ تو اب اس قابیل کو اس پر حسد ہوا کہ بھائی یہ کیا ہے، پیدا میرے ساتھ ہوئی اور نکاح دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس نے اس حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا دنیا میں سب سے پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا، سب سے پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا، حسد تھا، اور دنیا میں سب سے پہلا گناہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، وجہ کیا تھی؟ حسد، کہ بھئی میں موجود ہوں، میں عبادت گزار ہوں، اور میں آگ سے بنا اسے مٹی سے بنا کے سجدے کرنے کا حکم دے دیا، تو وہ بھی حسد بنا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حسد کا گناہ بڑھ کر ہے۔ عموماً علماء میں، طلباء میں، دینداروں میں حسد بہت ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اگر ترقی کر رہا ہو دینی اعتبار سے، اللہ نے اسے عزت مقام دیا ہو، تو حاسدین بڑھ جاتے ہیں۔ ہر حاسدین ہوتے ہیں، مختلف طعنے کسنا، مختلف جملے کہنا، مختلف باتیں کرنا، لیکن پھر وہی عالم جب دنیا سے جاتا پھر کہتے ہیں اوہ بڑا عالم تھا، حضرت بڑے عالم تھے، پھر تذکرہ کریں گے، اور دنیا میں ساری زندگی اسی کی مخالفت میں اور حسد میں گزاریں گے، تو بہرحال اعتدال نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ دونوں واقعات ممکن ہیں، یا پہلا ہو یا دوسرا۔ عموماً آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، اس لیے یاد رکھنے کے لیے جو قابیل ہے اس کے شروع میں بھی قاف ہے اور قتل کے شروع میں بھی قاف ہے، تو بس یہ سمجھو قاتل وہی ہے جس کے شروع میں قاف ہے، تو قابیل قاتل، اور مقتول وہ ہے جس کے شروع میں قاف نہیں ہے۔ اس لیے اب آیت کا مفہوم ہمیشہ یاد رہے گا، ورنہ اکثر بڑے حضرات سے بھی اس میں غلطی ہو جاتی ہے، وہ قابیل کو مقتول اور حابیل کو قاتل بتا دیتے ہیں۔ تو آپ پڑھیے ان پر حضرت آدم کے 2 بیٹوں کی خبر پڑھیے، حق کے ساتھ پڑھیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو واقعہ یہ وحی کے ساتھ نازل ہوا، اور وحی کے ساتھ جو خبر ہوتی ہیں وہ بالکل حق اور ٹھیک ہوتی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی اور اضافہ نہیں ہوتا۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے پیش کی ایک قربانی، اب وہی قابیل نے پیش کیا دمبے کی قربانی، اور حابیل نے دمبا اور قابیل نے غلہ، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قبول ہوئی، تو نیچے لکھیں حابیل کی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی یعنی قابیل کی۔ قال، اس کے نیچے قابیل نے کہا لأقتلنک، میں ضرور بے ضرور تجھے قتل کروں گا، ثمرہ حسد،
دیکھیں لام بھی تاکید، نون بھی تاکید ثقیلہ، میں تو تجھے ضرور قتل کروں گا۔ قالا، اس کے نیچے حابیل نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی، یعنی تمہاری زندگی میں تقوی نہیں ہے، خوف خدا اور اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے قتل کرنے کے در پہ ہو، اور جس کے دل میں خوف ہوتا ہے اللہ اسی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اس کے نیچے لکھیں یہ بطور تحدیث نعمت کے کہا، نہ کہ تفاخراً، یہ بطور تحدیث نعمت کے کہا نہ کہ تفاخراً، یہ فخر کرتے ہوئے نہیں کہا کہ میں متقی ہوں، اپنے تقوی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہا میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اس لیے اللہ پرہیزگاروں کی بات قبول کرتا ہے عبادت۔ لئن بسطت، اگر تو دراز کرے گا میری طرف ہاتھ، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط، میں نہیں دراز کروں گا اپنے ہاتھ کو تیری طرف، لاقتلنک، کہ میں تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ رب العالمین، یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو جہان والوں کا رب ہے۔ اب دیکھیں یہ جملہ کہا حابیل نے، تو حابیل نے کہا اگر تو دراز کرے گا میری طرف ہاتھ کہ تو مجھے قتل کرے، تو میں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں دراز کروں گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ موت کے بعد ایک دن آنے والا ہے جہاں بدلہ ہے، اس لیے میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ اب اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کو قتل کر دیا۔ انی ارید ان تبوء باسمی، میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو لوٹے میرے گناہ کے ساتھ، واسمک، اور اپنے گناہ کے ساتھ تو لوٹے، فتکون من اصحاب النار، تاکہ تو ہو جائے جہنمیوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ حابیل نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو لوٹے میرے گناہ کے ساتھ، یعنی مجھے قتل کرے گا تو میرا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا، اور اپنے گناہ کے ساتھ بھی لوٹے گا کہ تو اپنے آپ کے ساتھ بھی گناہ کر رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو بھی سزا میں ڈال رہا ہے۔ اس کی سزا یہ ہوگی تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا، تو اب میرے گناہ بھی اپنے ذمے لے رہا ہے اور اپنا گناہ بھی تو اپنے ذمے رکھ رہا ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ تو جہنمیوں میں سے ہوگا، اور یہ بدلہ ہوگا ظالموں کا۔ تو ظالموں کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم میں۔ فطوعت لہ نفسہ، پسندیدہ بنایا اس کے لیے اس کے نفس نے، کس کے لیے؟ قابیل کے لیے پسندیدہ بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل کو، فقتلہ، پس قابیل نے قتل کر دیا اس حابیل کو، فاصبح من الخاسرین، اور وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے، بس وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ نیچے بریکٹ میں مبہوت الحواس ہو گیا، مبہوت الحواس۔ دیکھیں یہاں فرمایا کہ قابیل کے لیے اس کے نفس نے اس کام کو پسندیدہ بنایا کہ اس کو قتل کر دو، اچھا ہے تیری جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ تو معلوم ہوا شیطان گناہ کو انسان کے لیے پسندیدہ بناتا ہے، گناہ کو انسان کے لیے مزین کر کے پیش کرتا ہے، تو انسان اس گناہ کی طرف تاکہ رغبت کرے۔ اس لیے گناہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں، نیکی کے کام ہوتے ہیں وہ خواہشات کے برخلاف ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو ڈھانپا گیا مشقتوں سے اور جہنم کو ڈھانپا گیا خواہشات سے۔ تو اس کے لیے اس کے نفس کو نے مزین کر دیا اپنے بھائی کا قتل، تو اس نے قتل کر دیا، پس یہ ہو گیا مبہوت الحواس۔ اب اس کی عقل کام نہیں کرتی تھی، پاگلوں اور دیوانوں کی طرح یہ قابیل کبھی ایک طرف گھومتا کبھی دوسری طرف۔ اب لاش بھی اس کے پاس تھی، اس سے پہلے تو کوئی آدمی مرا نہیں تھا، نہ کسی کو دفنایا گیا تھا، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں لاش کا کیا کروں۔ تو فبعث اللہ غرابا، اللہ نے بھیجا ایک کوا، یبحث فی الارض، جو کھودتا تھا زمین، لیریہ، تاکہ وہ دکھلائے اس کو، کیف یواری سوءۃ اخی، کس طرح وہ چھپائے بھائی کی لاش۔ قال یا ویلتا، اس نے کہا ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں عاجز ہو گیا ہوں اس کوے سے بھی زیادہ، فاواری سوءۃ اخی، کہ میں چھپا دیتا بھائی کی لاش، کہ میں چھپا دیتا بھائی کی لاش، فاصبح من النادمین، پس یہ ہو گیا پچھتانے والوں میں سے، پچھتانا ندامت والا، پس یہ ہو گیا پچھتانے والوں میں سے۔
دیکھیں یہاں اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا میں لاش کا کیا کروں، تو اب ایک کوا مرا ہوا تھا تو دوسرا کوا اس کو چونچ میں لے کر آیا، چونچ میں اور اپنے پنجوں میں لے کر آیا، اس کو زمین پہ ڈالا اور وہاں کھودا اور پھر اس کو بیچ میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈالنے لگ گیا۔ تو یہ کہنے لگا ہائے افسوس کہ دیکھو ایک کوے کے ذریعے سے مجھے بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کو اپنے اس فعل پر ندامت ہوئی۔ پھر اس لیے ندامت ہوئی کہ دیکھو کوا اپنے بھائی کوے کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتا ہے کہ اگر وہ دنیا میں مر بھی جائے تو وہ اس کی لاش کو چھپاتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ میں کیسا بدبخت ہوں، میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ تو اس کو اس فعل پر ندامت کرنی تھی کہ وہ ایک جانور ہے اور حیوان ہے، لیکن اس کے اندر کتنا دوسرے کے لیے احساس ہے اور تیرے میں احساس نہیں۔ پھر کوے کو اللہ نے رکھا، کوئی اور پرندہ نہیں رکھا۔ کوا چونکہ بالکل کیا ہے، کالا ہے نا، کوا بالکل سیاہ ہے نا، تو یہ اشارہ کیا کہ تو نے جو عمل کیا یہ بڑا سیاہ عمل کیا، تیرا عمل بڑا کالا عمل ہے کہ تو نے ایک گناہ کی بنیاد ڈالی ہے۔ اب آگے بات آ رہی ہے کہ حدیث میں بھی یہ بات آئی کہ دنیا میں جو بھی قتل ہوگا اس کی سزا کا جو گناہ ہوگا وہ قابیل کو بھی ملے گا، قاتل کو بھی ملے گا اور ایک حصہ قابیل کو بھی، کیونکہ اس نے گناہ کے کام کی بنیاد رکھی۔ تو جب اس نے بنیاد ڈالی تو قیامت تک جو قتل ہو رہا ہے اس کی سزا اس کو بھی مل رہی ہے۔ تو اب اس کا عمل نہایت سیاہ تھا، اس لیے کوا بھی آیا تو سیاہ آیا۔ تو جب اللہ نے کوے کو بھیجا تو وہ کھودنے لگا زمین تاکہ وہ دکھلائے اس کو کس طرح یہ چھپائے گا اپنے بھائی کی لاش۔ تو یہ کہنے لگا ہائے افسوس کہ میں عاجز ہو گیا اس کوے سے بھی کہ میں چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش کو، تو پس یہ ہو گیا پچھتانے والوں میں سے۔ دیکھیں لفظ بھائی کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے، یہ اشارہ اس طرف کیا بھائی بھائی کو قتل نہیں کرتا بلکہ اس کا ساتھ دیتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، معاون ہوتا ہے، اور تو کیسا ظالم ہے کہ تو نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ بھائی کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، جن کے بھائی ہوتے ہیں ان کی کمر مضبوط ہوتی ہے، جن کے بھائی ہوتے ہیں ان کی کمر مضبوط ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ تم جا کر فرعون کو دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ذرا لکنت تھی، اور اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے اٹھایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو داڑھی سے پکڑا تھا اور داڑھی کو کھینچا تھا۔ معلوم ہوتا اس دور کے فرعونوں کی بھی داڑھی تھی، لیکن آج کا مسلمان نہیں رکھتا۔ تو داڑھی سے پکڑ کر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کھینچا تو فرعون نے کہا لگتا ہے یہ وہی تو نہیں ہے جو میرے جادوگر کہہ رہے ہیں کہ ایک بچہ آئے گا جو تیری سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا، مجھے لگتا ہے یہ وہی ہے۔ تو میں اب اس کو قتل کرنے لگا۔ حضرت آسیہ نے اس سے کہا یہ تو بچہ ہے، بچے تو ہر چیز کو پکڑتے ہیں کھیلتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم اس کے سامنے پھول رکھو، انگارہ رکھو، بچہ سب میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو اب اس نے کیا کیا، ایک پلیٹ میں انگارے بھی رکھے اور ساتھ پھول بھی رکھے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب پھولوں کی طرف جا رہے تھے لیکن ہاتھ فرشتے نے اس انگارے کی طرف کر دیا۔ انہوں نے انگارہ اٹھا کے جو منہ میں ڈالا تو زبان میں کیا آ گئی، لکنت، تو وہ تھوڑا اٹک کر بات کرتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ اگر وہ پھول لے لیتے فرعون کو اور غصہ آتا، وہ سمجھ جاتا واقعی یہی بچہ ہے کہ دیکھو یہ پھول ہی لے رہا تو کہیں قتل نہ کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان سے کام لینا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے کی حکمت یہ تھی کہ یہ یہاں انگارہ اٹھا لے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تو ذرا سی لکنت ہوتی، دوسرا ان کی بات فصیح انداز میں سمجھ نہیں سکتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے تھے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا جو بھی پڑھے جس کی زبان میں لکنت ہو، حافظہ کمزور ہو، یا بات کرتے وقت فصاحت نہ ہو، یا اٹکتا زیادہ ہو، تقریر کرنا مشکل ہو، تو یہ پڑھ کر تقریر شروع کرے، اللہ اس کی زبان میں فصاحت ڈالے گا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، آگے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرا ایک وزیر بنا میرے خاندان میں سے، اور وہ کون ہے، ہارون اخی، جو میرا بھائی ہے ہارون، اشدد بِهِ ازری، تاکہ میری کمر مضبوط ہو جائے، میری کمر مضبوط ہو جائے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس کو میرے معاملے میں شریک کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت دی۔ تو انہوں نے انتخاب کس کا کیا، اپنے، اور بات کیا بتائی کہ اس سے میری کمر، اس لیے مشکل وقت میں جو ساتھ دیتا ہے وہ بھائی دیتا ہے۔ یہ دوست احباب جتنے ہوتے ہیں مشکل آتی ہے سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے بھائی کے رشتے میں محبت بہت ہے، لیکن ان میں آپس میں دشمنی ہو جائے تو نفرت بھی بہت ہوتی ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایک والدین کے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، ایک ماں کے سینے کا دودھ پیا ہوتا ہے، ایک چارپائی پہ سوئے ہوتے ہیں، ایک صحن میں کھیلے ہوتے ہیں، ایک پلیٹ میں کھایا ہوتا ہے، اس لیے دشمنی کرتے تو بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں، لحاظ نہیں کرتے۔ دوسرا لحاظ کرے گا لیکن بھائی لحاظ نہیں کرے گا۔ انسان مشکل موقع پر بھائی کے پاس جاتا ہے۔ سب سے مشکل موقع ہوگا قیامت کا دن، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو انسان جب دوڑے گا سب سے پہلے کس کے پاس جائے گا؟ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی۔ بھائی کا تذکرہ پہلے ہے، ماں باپ کا تذکرہ بعد میں ہے۔ مشکل موقع پہ انسان ماں باپ کے پاس بھی نہیں جاتا، تکلیف آتی ہے تو پہلے بھائی کے پاس جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے مشکل میں وہ سہارا بنتا ہے۔ تو اس لیے قرآن بار بار لفظ اخی اخی کہہ کر اس قابیل کو اشارہ کرنا تھا، بدبخت تو نے قتل بھی کیا اور وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اب یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم یہ کیوں سنا رہا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کو تنبیہ کرنی تھی، بنی اسرائیل کو اس واقعے پر تنبیہ کرنی تھی، ان کو بات سمجھانی تھی کہ تم ظالم کے ساتھ لڑا کرو، تم ظالم کے مقابلے میں ہاتھ نہ باندھو۔ اب دیکھو قابیل ظالم تھا، حابیل نے آگے سے ہاتھ نہیں اٹھایا، حالانکہ اپنا دفاع کرنا تو جائز ہے، اگر کوئی قتل کرے تو آدمی دفاع کر سکتا ہے، تو انہوں نے اپنا دفاع نہیں کیا تو نقصان ہوا، اپنی جان ماری گئی۔ تو تم اپنا دفاع کرو ورنہ یہی قوم جبارین تمہیں قتل کر دے گی، تو تم بھی اگر دفاع نہیں کرو گے، نہیں لڑو گے تو تمہارے لیے ذلت و رسوائی ہوگی۔ تو بہرحال اس واقعے میں ایک تو سبق یہ دینا ہے کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، دوسرا سبق اس واقعے کے اندر یہ ہے کہ قربانی جو بھی ہے وہ اللہ محض اپنے فضل سے قبول کرتا ہے۔ اور اس واقعے کے نتائج میں دو باتیں سامنے آ گئی، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کو حسد پسند نہیں ہے، اور نمبر دو کائنات میں سب سے